جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے کبھی بھی کسی واقعہ میں بھی یہودیوں کا ذکر نہیں ہوا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پہلے سے یہودی آباد تھے۔ اب کویسچن یہ ہے کہ مدینہ میں اتنے زیادہ یہودی آئے کہاں سے؟ کیونکہ یہودیوں کو 1000 سال پہلے سے پتہ تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی شیفرز فلسطین کے پہاڑوں میں گم پھر رہے تھے کہ اچانک ان کو دور سے پہاڑ میں ایک غار دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس غار کے اندر جاتے ہیں اور اس غار میں دیکھتے ہیں وہاں 2 جار پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ جار کھول کے دیکھے تو ان کے اندر پرانے زمانے کے کچھ پیپر اور سکرولز پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کچھ ان کو اسپیشل نہیں جانا اور جا کے بازار ان کو بیچ دیا۔ وہاں سے یہ سکرولز کسی طرح امریکہ کے ایک سائنٹسٹ کے ہاتھ لگ گئے، جس کو ڈائریکٹ پتہ لگ گیا کہ یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے، لیکن یہ کسی عجیب سٹائل میں لکھی ہوئی تھی اور آج کے سارے تورات سے بالکل مختلف تھی۔ تو اس سائنٹسٹ جان سی ٹریور نے ان پیپرز کو اس زمانے کے سب سے پرانے تورات جو 1800 سال پرانا تھا اس کے ساتھ کمپیئر کیا، تو ان دونوں تورات کا سٹائل اور انداز بالکل ایک جیسے تھے۔ جس کاغذ پر یہ تورات لکھی ہوئی تھی اس کی کاربن ڈیٹنگ کروائی گئی۔ یہ زیادہ سے زیادہ کتنے پرانے ہو سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ ایٹ لیسٹ 2200 سال پرانا کاغذ ہے جس کے اوپر یہ تورات لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ جو تورات ہے جو فلسطین سے ایک عام سے عربی شیفرڈ کو ملے تھے، یہ دنیا کے سب سے پرانے تورات میں سے ایک ہے۔ ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پہلے کے ہیں۔ یہ کمپلیٹ تورات تو نہیں ہے، لیکن تورات کے بہت زیادہ پورشن اس میں موجود ہیں۔ ان سکرولز کے سٹارٹنگ میں یہودیوں کے ایک پیغمبر ائزیا کا ذکر ہے، جن کو کرسچن اور مسلمان دونوں ایک سچا نبی مانتے ہیں۔ اور اس پیغمبر ائزیا نے فیوچر کی کچھ پروفیسیز لکھی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ پہلی پروفیسی یہ تھی کہ بخت نصر بیبلون کا بہت طاقتور بادشاہ، جس نے ہزاروں سال پہلے یہودیوں کی بالکل ہٹلر کی طرح تباہی پھیر دی تھی۔ اس تورات کی پہلی پروفیسی یہ ہے کہ ابھی تو بخت نصر ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہا ہے، لیکن بہت جلد ایک شخص اس کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا اور یہودیوں کو ان کے علاقے میں واپس آباد کر دے گا۔ یہ پروفیسی اس تورات سے بھی 300 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، سائرس دا گریٹ کی شکل میں، جو ایران کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا، جس کو آج بہت زیادہ ماڈرن اسلامک اسکالرز ذوالقرنین سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس کے اوپر جب نئی ویڈیو آئے گی تو آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے۔ اس تورات کی دوسری پروفیسی کی وجہ سے یہودی مدینہ میں آباد ہوئے۔ اس دنیا کی سب سے پرانی تورات میں پروفیسی کچھ ایسے ہیں: دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا، اور جب تک وہ زمین میں انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اسے کوئی کچل سکے گا، اور میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا، اور جن آبادیوں میں کیدار کے لوگ رہتے ہیں خوش ہو جائیں۔ کیدار، لفظ کیدار، اس کو یاد رکھیں۔ سیلا کے لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر چیخ چیخ کر نعرے لگائیں اور خوشیاں منائیں۔ چلیے اب آپ کو کیدار کے بارے میں بتاتے ہیں، جو ورڈ ہم نے آپ کو بولا تھا یاد رکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ کیدار کے لوگ خوشیاں منائیں، اور اب یہ کیدار کون ہے اور کہاں ہے؟ کیدار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام ہے، اور اس کیدار کے بچوں نے عرب میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کے اس بیٹے کیدار کی نسل میں تھے۔ دوسرا ذکر ہے بتوں کا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ بتوں کی عبادت عرب میں کی جاتی تھی۔ اب اس سے یہ تو کلیئر ہے کہ پیغمبر عرب میں آئیں گے۔ پروفٹ ائزیا نے تورات میں دوسری پروفیسی یہ کی تھی کہ سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر زور زور سے خوشیاں منائیں۔ یہ سیلا لفظ SELA آج بھی تورات میں اسی طرح لکھا جاتا ہے۔
اب یہ سیلا عرب میں کدھر ہے؟ یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ میری بات آپ نہ مانیں، گوگل میپ تو آپ سب کے پاس ہے۔ گوگل میپ پر لکھیں سیلا عرب اور سرچ کریں، آپ سیدھا اس پہاڑ کی لوکیشن پر پہنچ جائیں گے۔ یہ پہاڑ آج بھی مدینہ میں ہے، اور صرف مدینہ میں ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی کا سب سے نزدیکی پہاڑ ہے، یہی سیلا ہے۔ مسجد نبوی سے یہ پہاڑ صرف 500 میٹر دور ہے، کلومیٹر بھی نہیں، صرف 500 میٹر۔ اور ترات میں سیلا کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ پہاڑ پر چڑھو اور خوشی کے نعرے لگاؤ، کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو پوری دنیا میں انصاف قائم کر دے گا۔ اور یہ سب کچھ تورات میں یہودیوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا۔ یہودیوں کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والا ہے، اور آہستہ آہستہ بہت سارے یہودی فلسطین سے مدینہ اور اس کے آس پاس شفٹ ہونا شروع ہو گئے کہ کاش ہم اس پیغمبر سے مل سکیں۔ اور ایک دفعہ تو یہودیوں اور رومن امپائر کی وار کے وقت بہت زیادہ یہودی مدینہ اور اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، اور خیبر کو جو مدینہ کے سب سے قریب سٹی سمجھی جاتی تھی اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ مدینہ کے عرب یہودیوں کے نالج اور ان کے بزنس کرنے کے طریقے سے بہت زیادہ امپریس ہوئے، جیسے آج بھی پوری دنیا یہودیوں کے انٹیلیجنٹ اور بزنس کے طریقے سے بہت امپریس ہیں۔ آہستہ آہستہ مدینہ میں یہودی بڑھنے لگے، اور مدینہ کے عربیوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں ہونے لگیں، اور ہمیشہ یہودی مدینہ کے عربیوں کو یہ کہتے تھے کہ آج تو تم لوگوں نے جو کرنا ہے کر لو، لیکن جب ہمارا پیغمبر آئے گا تب ہم آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مدینہ کے عربی ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہیں ان کا پروفٹ آ کے ہمیں سچ میں ختم نہ کر دے۔ مدینہ والوں کو جنریشن در جنریشن یہ بات بتائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے مدینہ والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ اس سب کے دوران اچانک ایک دن مکہ سے مدینہ ایک آدمی آتا ہے جس کا نام تھا مصعب بن عمیر، اور انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے جس کی بات کوئی بھی مکہ میں نہیں مان رہا۔ یہ سن کر مدینہ والے حیران ہو گئے کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر، ہو سکتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے جس سے یہودی ہمیں بار بار ڈراتے ہیں۔ تو مدینہ والوں نے ڈائریکٹ دنیا میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ یہودیوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارا پیغمبر تو عربیوں میں آ گیا ہے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی کچھ یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے لیے جان بھی دی۔ اور تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پہلے سے کہا گیا ہے، یہ بھی وہی یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے انہی یہودیوں نے ڈسکور کیا تھا۔ اس لیے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بھی ایک کرسچن پریسٹ نے مدینہ ہی بھیجا تھا کہ وہاں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ یہودیوں نے اس سب سے انکار کر دیا کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں، اور صرف ان کو انکار ہی نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی سازشیں بھی کیں۔ لیکن یہودیوں کی طاقت خیبر کی جنگ کے بعد پورے عرب میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی، اور وہ سارا مال جو یہودیوں نے 100 ایئرز میں جمع کیا تھا وہ سارا کا سارا مسلمانوں کو مل گیا، اور مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ خیبر کے بعد اگلی باری مکہ والوں کی ہے۔ اب جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا ہے اور حق سامنے آ گیا ہے، حق سامنے آ چکا ہے۔